Any regret in life? PhD اور ایم فل کمپلیٹ نہیں کیا, یہ نہیں کر سکی. اور کیوں نہیں کر سکی؟ ایم فل کی کلاسز میری پوری ہو گئی تھی, تھیسس مجھے سبمٹ کرانا تھا, پھر میں کراچی چلی گئی جاب کے لیے, بس پھر ادھر جا کے کام میں الجھ گئی, اور پھر ظاہر ہے کنیکشن بھی ذرا بیچ میں وہ ہو گئے سارے منقطع اپنی ٹیچرز سے, اور اس طرح پھر بس وہ ٹائم نکل گیا اور میں کروا نہیں سکی سبمیشن اس کی تھیسس کی. کوئی ایسی چیز زندگی میں جو گلٹ جو ہے نا ستاتا ہو کانشیس کہ نہیں بھائی سمینہ یہ زندگی میں نہیں ہونا چاہیے تھا, کبھی کسی کو ڈانٹ دیا, کبھی کوئی ہو, اور سینکڑوں زندگی کے اینگل ہو سکتے ہیں جو گلٹ, چھوٹے چھوٹے گلٹس رہتے ہیں اور وہ ڈیلی کی بنیاد پر ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ بعض اوقات کبھی بچے سے کسی سے غیر ضروری اگر سختی ہو گئی تو فیل ہوتا ہے. 4 آپ کے بچے ہیں؟ جی الحمدللہ. اور کتنے یعنی کہ اس میں 3 بیٹیاں ہیں, 1 بیٹا ہے. 3 صاحبزادی. جی جی. تو بعض اوقات اس بات پہ ریگریٹ ہوتا ہے, ابھی جیسے زیادہ اگر کبھی مصروف ہو جاؤں, بچے کو کسی وقت ضرورت تھی, جیسے کوئی بچہ خدا نخواستہ بیمار ہے تو آپ کو وہ چاہ رہا ہے کہ ماں پاس رہے, لیکن آپ کو اگر جانا ہے دفتر تو پھر آپ کو چھوڑ کے جانا ہے, تو اس طرح کی چیزوں پہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے رہتے ہیں. وہ ابھی آپ جو بات کر رہی تھی نا, وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو آپ تو خود ماشاءاللہ شعر کہتی ہیں, آپ سے ہم ابھی کچھ درخواست کریں گے, سنائیے گا بھی. تو ہوتا ہے نا کہ وہ غم روزگار, غم جانا, غم روزگار کی وجہ سے عموماً یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ غم جانا, گھر کو وقت نہیں دیتا. یہ عموماً ہمارے سبجیکٹس رہے ہیں ہمارے سینئر شعراء کرام کے. ہمارے دور کا سمینہ عجیب المیہ ہے, خاص طور پہ میں اور آپ اور ہم دوست جس شعبے سے وابستہ ہیں. اس میں نے ایک شعر کہا تھا, اس دور میں سوا ہیں ستم روزگار کے. اچھا وسیم بھائی, یہ سوا جو اس کو زیادہ کو کہتے ہیں؟ ہاں یہاں زیادہ کے معنوں میں. آپ نے اس پہ زبر نہیں لگانی ہاں کہ وہ سوا بنا لیں. یہ سوا ہے الگ جدا, اس دور میں کچھ زیادہ ہی ہے اور منفرد ہے. اس دور میں سوا ہیں ستم روزگار کے, گھر جا کے بھی لگے ہیں میں گھر تو نہیں. واہ جی واہ. ابھی تو 24 گھنٹے گھر میں بھی جا کے کام سے لپٹے رہتے ہیں, ایسے ہی. تو ہیپیسٹ مومنٹ سمینہ پاشا کی زندگی کا؟ جب ماں بنی تھی پہلی دفعہ. اچھا واہ, ہیپیسٹ مومنٹ. واہ. سب سے غمگین لمحہ آپ کی زندگی کا؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے بھائی کا انتقال ہوا. ارے وہ واحد اکلوتے ہمارے بھائی, وہ بڑا تکلیف دے, وہ بہت غم کا لمحہ ہے. ویسے لگتا ہے کہ جیسے زندگی میں ٹھہر گیا ہے, کبھی بھی کسی بھی لمحے وہ اداس کر دیتا ہے. اور آپ سے وہ چھوٹے تھے کہ بڑے تھے؟ سب سے بڑے بھائی تھے, پھر ہم 3 بہنیں. جی ایک 3 بہنیں اور ایک بھائی. جی. تو وہ ایک بہت تکلیف دے, بہت زیادہ, جو ایک دم کسی بھی وقت لپیٹ میں لے لیتا ہے یہ تکلیف اور یہ دکھ ان کی جدائی کا. کوئی نیچرل کسی اس کا؟ جی جی, وہ سڈن بس ان کا ہارٹ اٹیک سے ان کی ڈیتھ ہوئی. ویری سیڈ. کیونکہ میرے امی ابا ماشاءاللہ حیات ہیں اور ظاہر ضعیف ہیں, ان کا ایک الگ دکھ ہے اپنا کہ بھائی وہ کہتے ہیں باری ہماری تھی, یہ کیسے چلا گیا ہمیں چھوڑ کے. تو وہ ایک ان کا تکلیف کا لیول الگ ہے. پھر بھابھی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی میری ایج کی ہیں, بیوہ ہو گئی ہیں, 5 بچے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. تو بس وہ ایک سارا جو منظر نامہ ہے گھر کا وہ بدلا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ اچھے اسباب ان کے لیے پیدا کرے گی, اس بات کا. اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کی فیملی کے اس دکھ کو کم کرے. آمین. اور ویری سیڈ, اللہ تعالیٰ انہیں غریق کی رحمت فرمائے. آمین. ویری سیڈ. سمینہ یہ فرمائیے گا کہ جب آپ اسٹرگل کے دور سے گزر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات لوگ ڈسکریج کرتے ہیں, جملے کستے ہیں کسی بھی نوعیت کے. اچھا بھی وہ ہو اب ٹی وی میں جائیں گے یا فلانا کام کریں گے, کوئی ایسی بات جس نے تکلیف دی ہو, گڑ گئی ہو. جب میں نیوز اینکر تھی تو نیوز اینکر بننا چاہتی تھی, میں نے مختلف چینلز میں آڈیشن دیے, تو میں ہر آڈیشن میں فیل ہو جاتی تھی. ہر چینل نے مجھے مسترد کر دیا, اور ہر کسی کی طرف سے ایک آدھ نے تو ایون مطلب ریمارکس بھی ایسے دے دیے کہ بھائی اس کی شکل ہی نہیں ہے نیوز اینکر والی. تو اس طرح کے بھی میں نے سنے. پھر میں نے ایونچولی دیکھا, میں نے کہا اب نہیں اس میں اسپیس مل رہی تو کام تو مجھے بہرحال کرنا ہے, تو میں ایز رپورٹر جوائن کر. اب آپ بڑی اہم جگہ آئی ہیں, تو اتنی زیادہ ریجیکشن نے مایوسی پیدا نہیں کی؟ نہیں, میں نے کہا کہ اگر یہ نہیں میں کری تو میں ایز رپورٹر جوائن کر لیتی ہوں, اور پھر میں اپنے کنٹینیو کروں گی کریئر کو, جو بھی ہوتا ہے. یہ نوجوانوں کے لیے خبر ہے نا کہ آج آپ اتنا معروف نام ہیں, آپ ایک بہت اہم چینل پہ ایک بہت اہم شو کرتی ہیں. سیاستدان جو ہیں وہ جناب آپ کے شوز میں اتنا ہو گیا کہ آتے نہیں ہیں بعض اوقات. اب وہ دل میں کہتے ہوں گے مسترد ہی ہو جاتی تھی ٹھیک سے. تو اتنی ریجیکشن کے باوجود بھی آج آپ اس مقام پہ ہیں, تو یہ میرے خیال میں لوگوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, میلز ہوں فیمیلز ہوں, بچے ہوں بچیاں, ان کے لیے انسپریشن ہے نا
کہ اگر آپ لگے رہیں تو آپ اچیو کر لیتے ہیں. آپ کو اپنا راستہ بنانے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ اگر یہ نہیں تو پھر اس طرف سے یوں دیکھ لیتے ہیں, یوں کر لیتے ہیں, تو آپ پازیٹیو وے میں اپنی زندگی کبڈی کی طرح ہے, ادھر سے نہیں تو ادھر سے نکل جاؤ, راستہ بنا لو. میں نے ایک چیز دیکھی, میں نے دیکھا کہ آپ نے مستقل تنقید کو بہت ڈیفینڈ کیا, یہ بڑی اچھی بات ہے. ہاں, اور آپ نے بڑے دلائل کے ساتھ ڈیفینڈ کیا. آپ کی پوری گفتگو کا پہلے سوال سے لے کے آخر تک جو پوائنٹ آف ویو رہا وہ یہ رہا کہ تنقید کا ایک جواز ہے, آپ جواز ختم کر دیں تو تنقید ختم ہو جائے گی, یہ آپ کا کہنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیشہ ہی ہر تنقید بلا جواز نہیں ہوتی, بلکہ اس کا کوئی جواز ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ بلا جواز تنقید کرتے ہیں, بہت دلیل نہ کریں. سیاست میں اس وقت سوشل میڈیا پہ جتنی تنقید ہوتی ہے, کتنے % آپ سمجھتی ہیں بلا جواز ہے اور کتنے % جو ہے وہ جواز کے ساتھ ہے؟ میرا خیال ہے کہ کافی حد تک 60% تنقید جائز ہی ہوتی ہے. جائز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور جس طرح سے کی جا رہی ہے آپ سمجھتی ہیں درست ہے؟ نہیں, اس پہ بالکل بحث ہو سکتی ہے. اب آپ تنقید کریں تمیز کے دائرے میں, تہذیب کے دائرے میں رہ کے کریں, دلائل سے بات کریں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی کے ذاتی معاملات کے اوپر گفتگو شروع کر دیں یا اس کو ذاتی طور پر اٹیک کریں یا گالم گلوچ کریں. تو ظاہر ان چیزوں کو کون ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ کون ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ آپ کو کبھی ٹرولنگ کا سامنا رہا؟ جی, اب کچھ عرصے سے بڑی محبت ہو گئی ہے کچھ لوگوں کو مجھ سے, تو وہ خاص طور پر لوگ, میرا خیال ہے کہ انہیں کوئی ٹاسک ملے ہوئے ہیں کہ بھائی ان کو ذرا ٹارگٹ کرو, مجھے ایسا لگتا ہے. آخر میں ہم چاہیں گے کہ کچھ سنائیے اپنی جو آپ کی شاعری ہے اس پہ. بڑا مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ آپ کے سامنے میں سناؤں تو کیا مطلب سناؤں. نہیں, ہر کانشیس ہو جاتی ہوں میں. ہر قلمکار, ہر جو آرٹسٹ ہے, ہر آدمی کو یہ استحقاق ہے کہ وہ جس طرح سے سوچتا ہے وہ زندگی کا وہ رخ جو ہے وہ سامنے آئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا ہی معتبر ہے جتنا کوئی بھی لکھاری ہو سکتا ہے. پلیز کنٹینیو. اس ممکنات کے دہر میں اور معجزات کے شہر میں, اس ممکنات کے دہر میں اور معجزات کے شہر, اور معجزات کے شہر میں منجمد تھی برف سی اور سنگ جیسے ظرف سی. بہت اچھا. پڑی ہوئی خمار میں اور ذات کے حصار میں درد سے نہ آشنا, پھر پڑا اسے تلاشنا. واہ. بس یوں ہوا کہ ایک رات میرے من میں آئی ایک بات, خود اپنا دل نکال کے لگن میں ایک ڈال کے, جو خار سا چبھو دیا, واہ, سکون جاں ہی کھو دیا. بہت اچھے. میں تڑپ کے ہی تو رہ گئی, ایک موج درد بہ گئی, مگر وہ ایک تشنگی وہیں تھا سراغ زندگی. واہ, مگر وہ ایک تشنگی وہیں تھا سراغ زندگی. وہیں تھا سراغ زندگی. وہ درد میں سکون سا, واہ, وہی زیست کا ستون تھا. واہ. ہے بشر کے غم سے بہرور, ہے بشر کے غم سے بہرور, یہ سنگ و خشت بے خبر. واہ. بس یہی تھا راز زندگی. واہ. ہاں, یہی تھا ساز زندگی. واہ. ایک معجزہ سا ہو گیا, وجود جس میں کھو گیا. واہ. میری منجمد ذات ہل گئی اور برف ساری پگھل گئی. تھا سکون ایک قہر میں, تھی مٹھاس ایک زہر میں. بہت اچھے. اس ممکنات کے دہر میں اور معجزات کے شہر میں. بہت اچھے. واہ. شہر میں دیکھیے سکون, کیا کہنا. شادی آپ ویسے محبت کی ہے؟ جی, پسند کی شادی ہے. پسند کی شادی ہے؟ نہیں, پسند کی اور ہے, محبت کی اور ہے. محبت میرے میاں کو مجھ سے ہوئی, میں نے بھی ان کو پسند کر لیا. آپ کو ابھی تک غریب سے محبت نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی ہے. اصل میں محبت کے بارے میں تھوڑا سا کانسیپٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ ہوتا نا کہ شادی ہو نہ پا رہی ہوتی, کوئی پرابلم میں آ جاتے یا مجھے پہلے ہوتی اور وہ مان نہ رہے ہوتے, تو ایک تکلیف سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں, پھر ایک اس چیز کی طرف آپ کی اٹریکشن ہوتی ہے کہ وہ نہیں گزارا ہو رہا یہ وہ. تو ایسا کچھ ہوا نہیں. وہ یہ ہوا کہ ایک یعنی کولیگس تھے تو سلام دعا تھی اچھی, ہاں جی, تو وہ اچھی بات چیت تھی. پھر ان کی طرف سے پروپوز کیا گیا تو وہ میں نے معاملہ فیملی کے سامنے رکھ دیا, تو فیملی نے بھی کہا کہ کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور پھر ان کی ہماری شادی ہو گئی ود ان میرا خیال 6 months. تو وہ جو ایک وہ آتا ہے نا کہ بھئی فیز کہ بھئی اوہ میں تو بڑی شدید محبت میں مبتلا ہو گئی ہوں, اب کیا ہوگا, اور یہ نہیں ہو پا رہا تو اب کیسے, وہ میرا خیال ہے وہ آیا ہی نہیں دور ایسا. وہ ابھی تک نہیں آیا؟ نہیں, اب تو وہ ساتھ ہیں نا, تو پھر جب آپ ویسے ہی ساتھ ہو جاتے ہیں پھر ایک نارمل روٹین لائف چل پڑتی ہے. تو یہ اعتراف میں ضرور کرتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ مجھ سے
بے پناہ محبت کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جتنی میں ان سے کرتی ہوں وہ مجھ سے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اچھا, تو جواب میں آپ صرف اعتراف کرتی ہیں کہ وہ محبت کرتے ہیں؟ نہیں, اب تو ظاہر ہے محبت ہے تو ماشاءاللہ سے ہم لوگ اتنے سالوں سے میں نے کہا جواب میں آپ صرف اعتراف کرتی ہیں یا آپ بھی اسی طرح سے؟ نہیں, بالکل خیال بھی کرتی ہوں اور نہیں, خیال تو یقیناً کرتی ہوں گی, محبت بھی کرتی ہوں. آپ کیسے بتاؤ. ایکسپریسو کون ہے زیادہ؟ ویسے تو میں بہت ایکسپریسو ہوں, ٹھیک ہے, غصہ کرنے میں اور سمجھانے میں, مگر محبت کی بات کہنے میں نہیں. خیال نہیں, محبت میں بھی ہوں خاص طور پر بہت, لیکن بعض اوقات تنگ کرتے ہیں نا آپ, جیسے کہ بھائی اچھا اب یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو ذرا مطلب آپ شاور کر دیں محبت, لیکن آپ جان بوجھ کے ذرا ایسے بن جائیں کہ اچھا ٹھیک ہے ذرا تھوڑا تنگ کر. عظمہ بخاری آپ سے زیادہ تنگ ہیں یا آپ کے شوہر؟ عظمہ بخاری تو بڑے تھوڑے وقت کے لیے تنگ ہوتی ہیں, وہ بیچارہ جنتی ہے سیدھا. بہت وہ اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ مجھے تو کہیں گے دربان کے بھائی تو سمینہ کا شوہر ہے, سیدھا چلا جا جنت میں, بس کر پگلے رلائے گا کیا. تھینک یو سو مچ امینہ, اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے اہل خانہ کو بہت خوش رکھے, اور جس دکھ کا آپ نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی پوری فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. بٹ اینی ویز تھینک یو سو مچ, آپ آئیں, سب سے پہلے تو اس کا شکریہ, اور پھر آپ کے خیالات جان کے, آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ لوگوں کے بلانے کا, اور مجھے واقعی بڑا اچھا لگا. اور میں آنیسٹلی بتاؤں, آپ اس طرح میں نے بہت سارے ابھی پوڈ کاسٹ اور دیگر انٹرویوز کیے ہیں. بعض لوگ پروفائل انٹرویو کرتے ہیں, بعض لوگ کرنٹ افیئر کے اوپر کامنٹس لیتے ہیں, لیکن مجھے آج لگا جیسے آپ نے باقاعدہ مجھے اندر سے کھنگال دیا ہے. تو بڑا اچھا ایک ڈفرینٹ انٹرویو تھا, مجھے بڑا مزہ آیا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. آپ کی قابلیت جو ہے میرے خیال میں وہ لوگوں کو جھنجھوڑے گی. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.